اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سیرت النبی میں ہم نے معراج تک کا واقعہ پڑھا تھا، 10 نبی میں جو 4 اہم کام ہوئے تھے وہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں، اور ان کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں۔ طائف سے آنے کے بعد شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسری شادی کرتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جوان تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، تو 4 میں سے 2 کی تو شادی ہو گئی تھی اس وقت، لیکن 2 کماری تھیں، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو پھر جب آپ زندہ تھیں آپ رضی اللہ عنہا تو آپ ہی سنبھالتی تھی بیٹیوں کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر باہری دعوت کا کام کرتے رہتے تھے۔ تو جب آپ چلی گئیں اور پھر لوگوں نے جو ہے مشورہ دیا کہ ایک عورت کا گھر میں ہونا ضروری، کیونکہ پڑوسی بھی اچھے نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر باہر رہتے تھے، تو مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت سودا بنت زمعہ سے۔ یہ جو ہیں ایک بزرگ خاتون رہتی ہیں، اور ان کے شوہر جو ہے حبشہ میں جو فرسٹ ٹائم مائیگریشن ہوا تھا، تو یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور وہیں پہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب ان کی دلجوئی بھی کرنی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ جو تھی وہ عمر میں زیادہ تھی اور کافی ڈیل ڈال میں بھی بہت بڑی تھی، تو ان سے آپ نے نکاح کیا شوال کے مہینے میں، اور اس کے بعد جو ہے 11 نبی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ لیکن یہ جو نکاح تھا یہ نارمل وے میں نہیں ہوا، یعنی کہ جب حضرت عائشہ 6 سال کی تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ تو اسی مدعے کو لے کر آج جو بے وقوف قسم کے لوگ یا غیر مسلم جو ہے وہ بات کا بتنگڑ کرتے ہیں کہ ہمارے حضور کی عمر 50 سال تھی اور حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، تو اس کو لے کے بات بناتے ہیں۔ تو یہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ نارمل وے میں نہیں ہوا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو اللہ تعالیٰ خواب میں جو ہے ان کو دکھاتے تھے، یعنی ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی گفٹ آیا ان کے پاس، اور جب اس گفٹ کو کھولا جا رہا ہے تو حضرت عائشہ کی شکل نظر آ رہی ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، رسول اللہ پھر جب یہ برابر ہونے لگا تو آپ سمجھ گئے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، لہٰذا اگر اللہ نے طے کر لیا ہے کہ عائشہ میری بیوی بنے گی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس بات کو شیئر کیا اپنے دوست حضرت ابوبکر سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا تو آپ نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت کریڈٹ کی بات ہے کہ آپ سے نکاح ہو جائے میری بیٹی کا، تو لہٰذا 11 نبی کو آپ سے نکاح ہو گیا حضرت عائشہ کا۔ چونکہ وہ بچی تھی اس لیے رخصتی نہیں ہوا اس وقت۔ رخصتی کب ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور آپ کی عمر حضرت عائشہ کی عمر 9-10 سال کی ہو گئی، تب رخصتی ہوئی۔ اس لیے کہ عرب کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں جو ہے نا بچے بہت جلدی جوان ہو جاتے ہیں، یعنی بلوغت کی عمر کو بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ہر جگہ کا کلائمیٹ الگ الگ ہوتا ہے، تو وہاں کا کلائمیٹ ایسا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو بہت جلدی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے 9 سال میں آپ بالغ ہو گئی، تو 9 یا 10 سال کی ہوں گی جب آپ کی رخصتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ تو یہ تو آپ کی گھریلو لائف تھی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ
اب جو ہے لوگ ایمان لا رہے تھے مکہ میں، لیکن اب یثرب سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. ابھی کیا ہو رہا تھا، انفرادی دعوت ہو رہی تھی، یعنی ایک ایک لوگ آ رہے تھے یثرب سے. یثرب مدینہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یثرب سے جو آئے تھے وہ تھے سوید بن سامت رضی اللہ عنہ. یہ ایک شاعر تھے. تو ان کو جب پتہ چلا کہ کسی نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ جس کلام کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس آپ سے بھی اچھا کلام ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس حکمت لقمان ہے. تو آپ نے کہا کہ سنائیے. تو انہوں نے حکمت لقمان سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا شبہ بہت یقیناً یہ بہت اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سنائیے. تو آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ اس سے بھی اچھا کلام ہے، تو میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لاتا ہوں. تو وہ ایمان لے آئے، لیکن پھر جنگ بعاث میں ان کی وفات، یہ قتل کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک اور صحابی آتے ہیں، وہ بھی جو ہے ایمان لے آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ 10 اور 11 نبوی میں مدینہ میں جنگ بعاث ہوتا ہے. یہ بہت بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں اوس اور خزرج والے جنگ کرتے ہیں. تو اس میں ایک جو ہے صحابی آتے ہیں، وہاں سے مدینہ سے آتے ہیں، اور یہاں کے لوگ جو مدینہ والے بہت پریشان رہتے ہیں. خزرج جو ہے بڑا قبیلہ رہتا ہے، اوس جو ہے چھوٹا قبیلہ رہتا ہے. تو اوس والے مکہ میں آتے ہیں قریش کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ اگر جب خزرج ہم سے جنگ کرے گی تو اگر قریش ہم سے مل جائے، ہمارا حلیف بن جائے، تو ہم خزرج کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. تو اسی مقصد کے لیے وہ لوگ آئے ہوئے تھے مکہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اوس والے ہیں. تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پوچھتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں اس سے بہتر راستہ آپ کو بتاؤں. تو پوچھتے کیا ہے؟ اس مقصد سے بھی بہتر ایک اور مقصد ہے، تب آپ اسلام پیش کرتے ہیں اور قرآن کی آیت سناتے ہیں. تو اس میں جو سردار رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری قوم کے لوگوں یہ بہت اچھا سودا ہوگا، کیونکہ ان کے کلام سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ غالب ہونے والے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں. تو اس میں جو ایک بزرگ شخص رہتا ہے وہ مٹی اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پہ دے مارتا ہے اور کہتا ہے ہم یہاں اس مقصد کے لیے نہیں آئے، ہم جو بات کرنے آئے اس میں ہمیں قائم رہنے دو. لہٰذا یہ لوگ جو ہے قریش سے بات نہیں کر پاتے، واپس چلے جاتے ہیں. اور جب جنگ بعاث ہوتی ہے تو یہ جو اوس والے ہیں یہ بری طرح ہار جاتے ہیں. تو اکا دکا لوگ جو ہے مکہ آ رہے تھے اور ایمان قبول کر کے جا رہے تھے. اب جو ہے اسلام وہاں پہ پہنچ گیا تو لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ کوئی شخص ہے مکہ میں جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو ابو ذر غفاری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ذرا تم جا کے پتہ کرو کہ وہ کون ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل لا کے دو. تو ان کا بھائی آتا ہے اور آ کر جب واپس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ جو ہے حق کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کافی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے، خود ہی جاتے ہیں پتہ کرنے. اور انہوں نے جاتے وقت یہ دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی سے پوچھوں گا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بلکہ میں جا کے خود ہی ڈھونڈوں گا ان کو. تو یہ جاتے ہیں مکہ میں اور جا کر کسی سے پوچھتے نہیں. ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہوں گے نبی، بہت تام جھام میں ہوں گے، جبہ وغیرہ پہن کے، اور لوگ آگے پیچھے کرتے ہوں گے. لہٰذا وہ بیٹھے رہتے، ان کا توشہ ختم، کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ زمزم کے پانی پی پی کے رہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا جاتا ہے کہ زمزم جو ہے وہ کمپلیٹ فوڈ بھی ہے، کھانے کے بھی کام آتا ہے اور پینے کے. تو یہ پانی پی پی کے گزارا کر رہے تھے کہ ایک روز حضرت علی ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مسافر لگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں کہ ایک کام کیجئے، آپ میرے ساتھ چلیے، اگر آپ مسافر ہیں تو میرے گھر چلیے. تو ان کے گھر جاتے ہیں.
وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں ابو ذر غفاری کہ حضرت علی آگے آگے جا رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے ان کو کچھ بتایا. تو گھر جاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں، پھر صبح ہم اسی طرح حرم میں آ جاتے ہیں. اور پھر مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ مل ہی نہیں رہی تھی، تو میں پانی پی کے رہ رہا تھا. تو حضرت علی دوسرے دن پھر ان کو دیکھتے، پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے مسافر کو منزل نہیں ملی. تو وہ کہتے ہیں صحیح ہے. تو کہتے ہیں چلیے آج بھی میرے گھر مہمان بنیے. تو ان کو لے کے جاتے ہیں اپنے گھر، اور اس دن بھی اسی طرح وہ خاموش تھے اور یہ بھی خاموش ہے. تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کیا ڈھونڈنے آئے یہاں پہ؟ تب وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ رازداری سے کام لیں تو میں بتاؤں. تو کہتے ہیں بالکل. تو کہتے ہیں کہ میں یہاں محمد نام کے ایک شخص کو ڈھونڈنے آیا ہوں جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تب حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح جگہ میں پہنچے، میرے ساتھ چلیے. اور حرم میں کیونکہ لوگوں نے پہرا بٹھا کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی نئے لوگ محمد سے ملے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں جیسے جاؤں گا آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. گیٹ پہ اگر مجھے کوئی خطرے کی گھنٹی نظر آئے گی تو میں گھوم جاؤں گا اور جوتے اتاروں گا، اور آپ جو ہے سیدھے چلتے رہنا. تو پھر میں آپ کو جا کے مل لوں گا، اور میں جہاں جاؤں گا وہیں آپ چلے جانا. تو ویسے ہی کرتے ہیں، ان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے اسلام پیش کیجیے. تو جیسے ہی پیش کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ایمان لے آتے ہیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیے، اور جا کر جب ہم غالب آ جائیں تب پھر آپ جو ہے ظاہر ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام سچا ہے تو میں ڈروں کیوں، میں تو ہرگز چین سے بیٹھنے والا نہیں. یہ کیا کرتے ہیں، حرم میں جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے اسلام قبول کر لیا، اور کلمہ پڑھتے ہیں. تو لوگ جو ہے اچھی طرح سے دھو دیتے ہیں ان کو. اس کے بعد پھر حضرت عباس جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں اور سب کو ہٹا کے دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ارے بے وقوفو، اگر تم یہ ابو ذر غفاری ہے، انہی کے قبیلے کے پاس سے ہمارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ گزرتا ہے، اگر تم ان کو مارو گے تو اس کے قبیلے والے ہمیں چھوڑ دیں گے. تو سب پھر ہٹ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر یہی کام کرتے ہیں اور جا کے کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بے دین کو پکڑ کے مارو. پھر وہ مار کھاتے رہتے، پھر اب حضرت عباس ہی وہاں پہنچتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ایک کر کے مدینہ میں ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں چرچا ہونے لگا. اب کیا ہوا کہ لوگ جو انڈیویجولی ایمان لا رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یثرب کی کھڑکی کھول دی، یعنی اب گروپس میں لوگ ایمان لانے لگے. سب سے پہلے کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اب دن کے وقت دعوت نہیں دے سک رہے تھے، کیونکہ اگر دن میں دعوت دیتے تو لوگ جو ہے خاص کر کے ابو لہب اور ابو جہل جو ہے طاق میں بیٹھا رہتا اور ٹپک پڑتا وہاں پہ اور دعوت کے کام کو روک دیتا. تو آپ نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ آپ رات میں نکلتے تھے، اور جو لوگ حج کے موقع پہ آتے تھے، چاہے وہ حرم میں ہو، چاہے وہ مینا کی گھاٹی میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ الگ الگ ایک ایک شخص کو جا کے ملتے اور اس کے اسلام پیش کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ مینا کی گھاٹی سے جا رہے تھے، وہاں پہ 6 نوجوان بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، اور یہ 6 نوجوان جو تھے یثرب سے آئے تھے حج کے موقع پہ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خزرج کے. تو کہتے ہیں اچھا یہود کے حلیف ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں ہاں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات ان لوگوں سے کرتے ہیں، مطلب بات بڑھاتے اس کے بعد جو ہے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں. جیسے قرآن سناتے ہیں ان کے دل میں جو ہے بات اترنی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. تو یہ 6 نوجوان جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے آنکھوں میں کنسلٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو 6 کو یاد آتا ہے کہ مدینہ میں جو ہے یہود جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی یہود مدینہ میں 5 قبیلے 5 قبائل ہیں، 2 جو ہے مشرکین عرب کا ہے اور 3 یہود کا ہے. یہود کے 3 قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اور مشرکین کے قبیلے کا نام اوس اور خزرج. ٹھیک ہے.
تو ہوتا یہ تھا کہ ہمیشہ مشرکین کے جو قبیلے تھے اوس خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، جنگ کرتے رہتے، اور یہ یہود آپس میں جنگ کرتے رہتے. لیکن جب قوم کی بات آتی تو بس یہود جو ہے یہود سے اور مشرکین کی جنگ ہو جاتی تھی. تو مدینہ والے بالکل پریشان تھے یہ جنگ سے کہ کب یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ بہت پریشانی، ہر طرح سے معاشی حالت سے بھی بہت کمزور ہو رہے تھے. تو اس وقت جو ہے یہود جو ہے بنیا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بہت کنجوس، اور یہ لوگ اپنا پیسہ جو ہے سود پہ چلاتے تھے. لوگوں کو سود دیتے، قرض دیتے اور اس پہ سود لیتے جاتے. اور یہ مشرکین جو تھے عرب کے لوگ، یہ لوگ ایک دم بنداس، ان لوگ جو ہے کھا پی کے پیسہ ختم، پھر اگر ضرورت پڑتا تو قرض لے لیتے اور یہود سے ہی لیتے، اور یہود اس پہ پھر سود لیتے. اس طرح مشرکین کو جو ہے یہود نے اپنا غلام بنا کے رکھا تھا. لیکن جب ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عرب والوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے، میدان میں آ جاتے. کیونکہ ہوتا ہے نا، اب ان کے پاس تو کچھ کھونے کو تھا نہیں، لہٰذا میدان میں آ گئے. لیکن وہ تو دولت مند تھے، ان کو اپنی جان سے محبت تھی، لہٰذا وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے. جب ان سے پٹ جاتے تو کہتے کہ اچھا ابھی تم جتنا ہمیں ستانا ہے ستا لو، لیکن آخری نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ مل کے تم لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تب تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ان لوگ کو وہ ساری باتیں یاد آتی ہے کہ یہود ہمیشہ آخری نبی کا دھوس جماتا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لائے اس سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو ماریں گے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اسلام پیش کیجئے، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور یہ لوگ پھر مدینہ چلے جاتے ہیں. مدینہ جاتے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں نے پھر جو ہے تبلیغ کی، اسلام کی دعوت کی ہوگی. نیکسٹ ایئر اگلے سال مدینہ سے پھر 12 لوگ آتے ہیں. 12 لوگوں میں 5 تو وہی رہتے ہیں جو پچھلے سال آ چکے ہیں، ایک نہیں آتا ہے، اور 7 نئے لوگ رہتے ہیں. یعنی 10-12 لوگوں کو انہوں نے 10-12 لوگوں سے انہوں نے اسلام قبول کروایا تھا. تو یہ 12 لوگ جب مدینہ آتے ہیں تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہے سیکنڈ پلیج آف عقبہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں عقبہ ثانیہ، بیعت جو لیا جاتا ہے. یہ 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کرتے. وہ بیعت کے الفاظ کیا تھے؟ 6 کنڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو شرک نہیں کرو گے، دوسرا چوری نہیں کرو گے، تیسرا زنا نہیں کرو گے، چوتھا اپنے بچوں کو فاقہ کے ڈر سے قتل نہیں کرو گے، اور 5واں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. یہ ساری جب بیعت لے لیتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگ اگر یثرب جا رہے ہیں تو ہمارے وہاں بھی تو دعوت دینے کے لیے کوئی ہو، کیونکہ ہمیں اتنا نالج نہیں ہے اسلام کے بارے میں. تو آپ اپنے یہاں کے کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہمیں قرآن کی تعلیم بھی دیا کرے اور دعوت کا کام بھی کرے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے کس کو منتخب کرتے ہیں؟ مصعب بن عمیر کو رضی اللہ عنہ کو. مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ بہت امیر صحابی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ کے جس گلی سے گزر جاتے دور لوگ پہچان لیتے کہ مصعب آ رہا ہے، یعنی اتنی اچھی خوشبو لگاتے تھے. ان کے والد جب وفات کرتے ہیں تو بہت پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے لیے، اور ان کا جو ڈریس تھا، لباس، وہ سیریا سے سل کے آتا تھا، اتنے امیر تھے. اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی جو ماں اور چچا جو ہے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. پھر احد کے ٹائم میں یہ شہید ہوتے ہیں جنگ احد میں. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایک صحابی ہے جن کا کفن پورا نہیں ہو رہا ہے، یعنی ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ایک ہی چادر لپیٹتے تھے.
کہتے ہیں کہ ان کو اگر وہ چادر سر ڈھاکا جاتا ہے چادر سے تو پیر کھل جاتا ہے, پیر ڈھاکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ مصعب بن عمیر رہتے ہیں. اس وقت ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کیا زمانہ مصعب نے گزارا تھا, اور آج اسلام لانے کی وجہ سے کس تنگی میں وہ کہ اس کے تن پہ پورا کپڑا بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ چادر ڈال دو, پیر پہ گھاس ڈال دو. یہی مصعب بن عمیر رہتے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھیجتے ہیں, اور یہ جو ہے جاتے ہیں اسد بن زرار کے گھر میں اترتے ہیں. اسد بن زرار جو مدینہ میں انصار رہتے ہیں, وہ صحابی اور یہ دونوں مل کے جو ہے وہاں پہ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں مدینہ میں, اور یہ قرآن پڑھاتے ہیں. یہ قرآن اتنی اچھی طرح قرآن پڑھاتے ہیں کہ ان کا نام ہی ان لوگوں نے مقری رکھ دیا تھا, یعنی ٹیچر. مقری جو کہتے ہیں ٹیچر کے معنی میں آتا ہے. تو مصعب بن عمیر اور یہ اسد بن زرار مل کے دعوت کا کام کرتے ہیں. ہر کوئی جو ہے ان کی باتوں سے مروب ہوتا ہے, قرآن پیش کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں قرآن پیش کرتے ہیں, اور قرآن کی بدولت لوگوں کے دل میں ایمان داخل ہو رہا ہے. دیکھیے ہم لوگ آج کے درس میں یا اس سے پہلے بھی زیادہ تر ہم کیا دیکھیں گے, لوگوں میں چینجز کیسے آ رہا ہے قرآن سے. لیکن آج جو ہمارا معاشرہ ہے تبلیغ کرنا چاہتا ہے, دعوت دینا چاہتا ہے قرآن کو چھوڑ کر. آپ ہزاروں کتاب کی تعلیم دے دیجئے لیکن وہ اثر نہیں ہوگا جو قرآن میں ہے. تو اگر ہم دعوت تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ہی کے ذریعہ ہم کو کرنا ہوگا دعوت تبلیغ. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. کیا مطلب ہے ہدایت اور نور کا؟ جیسے میں ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس کوئی آئے اور راستہ پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, آپ بتا دیجئے. تو آپ کیا کریں گے, اس کو ہدایت کر دیں گی, گائیڈ کر دیں گی کہ دیکھو دائیں جاؤ, پھر سیدھے جاؤ, پھر بائیں مڑنا. تو یہ ہو گیا ہدایت. لیکن اگر وہ راستہ بالکل اندھیرا ہے اور آپ کو خود ہی اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا, ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہے, آپ کو منزل نہیں پتہ ہے, تو اب آپ کیا کیجئے گا, اس کو گائیڈ کے ساتھ اس کو ٹارچ بھی دیجئے گا کہ یہ ٹارچ لو اور راستہ تلاش کر کے چلے جاؤ. یہی ہے قرآن. قرآن آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ یہ ہدایت ہے, لیکن اس ہدایت کو پائیں گے کیسے, یہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے کہ وہ روشنی کیا ہے, وہ بھی آپ کو قرآن میں ہی ملے گا کہ آپ کو ہدایت کے راستے میں آپ کو ایسے 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 جانا ہے, ورنہ آپ ٹھوکر کھا کے گر جائیں گے. تو کوئی بھی صحابی ہو, اللہ کے رسول ہو, دعوت دیتے ہیں صرف قرآن کے ذریعے, اور بات بالکل دل میں اتر جاتی ہے. تو یہ جو ہے مصعب بن عمیر اور اسد بن زرار جو ہے ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس جاتے ہیں. وہ کنواں رہتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا. تو سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر یہ دو سردار رہتے ہیں. تو یہ کنواں انہی کا رہتا ہے, سعد بن معاذ کا. تو یہاں پہ مصعب بن عمیر جاتے ہیں, یہ دونوں بیٹھ کے, اور لوگ جو آ رہے ہیں نا ان کو دعوت دے رہے, اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں. تو یہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ میرے کنویں کے پاس, تو اس کو کہتے ہیں اسید بن حذیر کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دو ہے نا, یہ مکہ سے آیا ہے اور یہ ہر جگہ دعوت کا کام کر رہا ہے اور پرانے دین سے سب کو پھیر دے رہا ہے. تو ایک کام کرو, اس کے ساتھ جو ہے اسد جو ہے وہ میرا خلیرا بھائی ہے, تو میں تو نہیں جا سکتا, تم جا کے ان کو ڈانٹ کے بھگاؤ وہاں سے کہ آئندہ یہاں نظر نہیں آنا چاہیے. تو یہ جو ہے اسید بن حذیر وہاں جاتے ہیں اور جا کے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئندہ یہاں تم لوگ نظر نہیں آنا چاہیے, تم لوگ جاؤ یہاں سے بھاگو. تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو چلے جائیں گے, لیکن یہ تو ایک بالکل لاجیکل بات میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بار میری بات سن لیجئے, پسند آئے تو ایکسیپٹ کیجئے, نہیں پسند آئے چھوڑ دیجئے. تو وہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح بات ہے. تو جیسے ہی وہ کہتے کہ سناؤ کیا سنانا ہے, وہ قرآن سناتے ہیں. تو یہ جو ہے
ان کے بغل میں جو رہتے مصعب بن عمیر کے ساتھ جو اسد بن زرار رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ہی قرآن وہ سننے لگے میں سمجھ گئی یہ کیا کہنے والے. تو وہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا کلام ہے، پہلے یہ بتائیے کہ اسلام لانے کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا. تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کام کیجیے، آپ غسل کر لیجیے اور کلمہ پڑھ لیجیے. وہ کہتے ہیں غسل تو میں بعد میں کروں گا، پہلے میرے ساتھ وہاں پہ ایک سردار کھڑا ہے، میں تو چھوٹا سردار ہوں، وہ بڑا سردار ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو سمجھ لو پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا، تو میں اس کو تمہارے پاس لے کے آتا ہوں. تو یہ وہاں سے جاتے ہیں اور سعد بن معاذ اپنی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اور دور سے ان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اسد جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ واپس لے کے نہیں آ رہا ہے، وہ بدل گیا. تو جب یہ وہاں جاتے ہیں تو اسید کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ارے میں تو وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے خلیرے بھائی کو دوسرے جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے وہ مارنے پہ تلا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنی ہمت، میرا بھائی کو مارے گا، اتنی ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. وہ ساتھ ساتھ جاتے. تو سعد بن معاذ کہتے ہیں میں راستے میں آ رہا تھا، مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ اس کا کوئی چال ہے مجھے یہاں تک لے کے آنے کے لیے. تو خیر وہ جب قریب جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو مصعب بن عمیر کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ آپ جو نیا نیا ڈھونگ اسٹارٹ کیے یہ بند کیجئے، سب جو نوجوان ہمارے دین سے پھرتا جا رہا ہے. تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے آپ میری بات سن لیجئے، اگر پسند آئے تو قبول کیجئے، نہیں تو چھوڑ کے چلے جائیے. تو کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، ٹھیک ہے سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو. تب مصعب بن عمیر پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو پھر اسد بن زرار کہتے ہیں کہ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گئی یہ کیا کہنے والے، اور وہی کہا جو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کلام اتنا خوبصورت ہے، ایک بات بتاؤ کہ اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا. تو دونوں اس وقت اسلام قبول کر لیتے. یہاں تک کیا ہوا، انڈیویجولی ایک ایک شخص اسلام قبول کر رہا، کرتے 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 ان دونوں کی اتنی محنت رہتی ہے کہ مدینہ میں لگ بھگ 100 لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں. اب جو ہے مصعب بن عمیر سے برداشت نہیں ہو رہا، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں، کیونکہ اب جائیں گے تو حج کے وقت، لیکن وہ پہنچ جاتے حج سے پہلے خبر دینے کے لیے. لہٰذا 13 نبوی میں مدینہ سے 75 مسلمان نکلتے ہیں حج کے لیے، یعنی کفار تو ہزاروں کی تعداد میں، لیکن مسلمان صرف 75 ہیں. 75 میں 2 عورت ہے اور 73 جو ہے مرد ہے. اب یہ سارے جا رہے ہیں مکہ میں حج کے لیے، لیکن راستے میں انہوں نے کیا پلان کیا، آپس میں آنکھوں میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ کفار سمجھے نہیں. تو یہ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے یہاں ہجرت کر کے آ جائیے، کیونکہ ہم وہاں آرام سے رہیں اور ہمارا نبی یہاں در در کی ٹھوکر کھائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ آپ مدینہ آ جائیے. لہٰذا یہ لوگ پلاننگ کر لیتے ہیں اور فکس کرتے ہیں کہ مدینہ کی گھاٹی میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا جائے گا اور ایک ایک کر کے مسلمان وہاں جمع ہوں گے، ورنہ اگر ان لوگوں کو شک ہو جائے گا کفار کو تو پھر ہمیں جمع تو ہونے دیں گے نہیں. لہٰذا چھپ چھپا کر یہ لوگ جاتے ہیں مدینہ کی گھاٹی میں، ایک ایک کر کے صحابی آتے ہیں اور سب وہاں جمع ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکل رہے ہیں تو حضرت عباس، چونکہ اسلام اس وقت نہیں لاتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گا، کیونکہ کون ہے کیا مطلب ان کا ارادہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ساتھ آتے ہیں حضرت عباس، اور حضرت عباس کہتے ہیں ان سے کہ دیکھیے یہ ہمارا بھتیجا ہے، اب تک ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان کو لے جانا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن لے جانے کے بعد اگر آپ نہیں سنبھال پائیں تو پھر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں یہ اپنے خاندان کے بیچ میں ہے اور ہماری حفاظت میں ہے. تو ان کا جو سردار رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر تم لوگ لے جانا چاہتے میں آ جاؤں گا، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، یعنی 4-5 کنڈیشن آپ نے رکھی کہ یہ اس کو کہتے ہیں عقبہ ثانیہ، وہ پہلا یہ تھا بیعت تھا، یہ دوسری بیعت ہے
تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ شرائط طے کی. وہ شرائط کیا تھی کہ چستی ہو یا سستی ہو، ہر حال میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا. نمبر 2، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں انفاق کرنا ہوگا، یعنی مال خرچ کرنا پڑے گا. اور نمبر 3، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہوگا. اور نمبر 4 کہ ہر حالت میں، یعنی جیسے اگر مجھے کوئی دشمن اٹیک کرے گا تو تم جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو میری حفاظت کرنی ہوگی. یہ ساری شرائط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی اولادوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ایک بار ہاتھ کیجیے. تو معاملہ طے ہو جاتا ہے. یہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں. بیعت کرنے کے بعد یہ لوگ 1390 کو واپس لوٹ جاتے ہیں. اتنے میں یہ جو اتنا بڑا مہم چلا، یعنی یہ جو اتنی بڑی مہم ہے، شیطان سے یہ برداشت نہیں ہوا. اب شیطان نے سوچا کہ ایک ایک کفار کو جا کے رات میں جگاؤں گا تو معاملہ تو بہت آگے بڑھ جائے گا. تو اس نے کیا کیا، وہیں سے اعلان کر دیا اور چلا کے کہتا ہے قریش والوں تم سو رہے ہو، یہاں پہ بیعت الی الموت ہو گئی ہے، یہ لوگ بھاگنے والے ہیں، تم لوگ اٹھو. تو شیطان نے اعلان کیا اس طرح سے، کسی کی شکل میں نہیں، لیکن اس نے آواز لگائی اور آواز سب نے سنی، کافروں نے بھی سنی، مسلمانوں نے بھی سنی. تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان اعلان کر رہا ہے، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا. تو صبح کو جو ہے تمام کفار جو ہے اب ان لوگ کو اٹھاتے ہیں، یثرب کو جتنے لوگ آئے تھے، کہ تم لوگوں نے رات میں کیا یہ کیا، بیعت کیا. تو سارے کفار جو تھے وہ کہتے ہیں ہم تو سوئے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. تو ان لوگ کو، اور مسلمان بالکل خاموش ہے جو آئے تھے سارے لوگ، کہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو پکڑا جائیں گے. تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جھوٹی خبر ہے، تو واپس یہ لوگ ہونے لگتے ہیں. دھیرے دھیرے ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بات تو سچی تھی. اب ان لوگ دوڑاتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن تب تک سارے انصار جو ہے مدینہ والے نکل جاتے ہیں، صرف 2 پکڑا جاتے ہیں. اس میں ایک منزل جو ہے وہ پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن ابو عبادہ پکڑا جاتے ہیں. تو یہ لوگ ہاتھ پیر باندھ کے ابو عبادہ کو مکہ میں لے کے آتے ہیں اور خوب پٹائی کرتے ہیں. اسی وقت جو ہے مطعم بن عدی آ کے پھر ان کو بچاتے ہیں کہ، اور انصار جو ہے پھر جنگ کرنا شروع کر دیں گے، لہٰذا یہ لوگ جو ایک دم تیار ہو رہے تھے تو ان کو رہا کر دیتے ہیں، یہ مل جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے جنگ ہوتے ہوتے یہاں پہ ٹل جاتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک ایک صحابہ کو اشارہ کر دیا کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیے. اب یہ جو ہجرت ہے یہ کیا ہے؟ یہ مدینہ سے جو ہجرت کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو، یہ فرض قرار دے دیا. یعنی ہجرت حبشہ کیا تھا؟ آپشنل تھا، کہ اگر آپ یہاں پہ کفار کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تو آپ ہجرت کر جائیے، اگر میں کوئی سہ سکتا ہے تو یہیں رہے. لیکن مدینہ ہجرت جو ہے یہ فرض قرار دے دیا گیا. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مدینہ ہجرت نہیں کرتا ہے تو ان کا ایمان ہی کنسیڈر نہیں ہوگا، سوائے عورت، بوڑھے، بچے جو معذور ہیں ان کے علاوہ. قرآن میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ ان کے علاوہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں. لہٰذا تمام صحابہ جو ہے ایک ایک کر کے ہجرت کرنا شروع کیے. اور ہجرت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے کی سعادت کس کو ملی؟ ابو سلمہ کو. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہے ام سلمہ اور ان کا بیٹا ہے سلمہ، تبھی کنیت ہے ان کا ابو سلمہ، یعنی سلمہ کے باپ اور سلمہ کی ماں. تو یہ لوگ، یہ پوری فیملی مکہ سے نکلتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے. ابتا کے مقام پہ قریش ان کو روک لیتے ہیں. تو جو کفار روکتے ہیں اس میں ان کے سسرالی زیادہ رہتے ہیں، یعنی ام سلمہ کے میکے والے رہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے تھوڑی کی تھی کہ آپ جو ہے در بدر کی ٹھوکر کھائیں اور میری بیٹی کو بھی تکلیف میں ڈالیں. تو اگر آپ کو اتنا ہی جانا ہے آپ جائیے، میری بیٹی نہیں جائے گی. لہٰذا زبردستی ام سلمہ کو روک لیتے ہیں. اب وہ کافی روتی ہیں، چلاتی، مگر کوئی نہیں سنتا.
جب ام سلمہ کو روک لیے اس کے بعد ابو سلمہ چلے گئے، تو اب جو سلمہ تھا ان کا بیٹا، اس کے ددیال والوں کو پتہ چلا، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنی بیٹی کو روک لی تو ہم اپنا بچہ کیوں چھوڑیں، تو ہم اپنا بچہ بھی لیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، بچہ کو چھینا جھپٹی ہوتا ہے، ماں ادھر ٹان رہی، دادی پھوپھی ادھر ٹان رہی، کہتے بچہ کے ہاتھ میں دوش آ جاتا ہے، لہٰذا وہ لوگ بچے کو لے کے چلے جاتے ہیں، ادھر وہ چلے گئے ادھر وہ، جیسے کہ بالکل بٹوارا ہو گیا۔ اور یہ ام سلمہ اتنا روتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ صبح فجر کے وقت ابتہ کے مقام پہ چلی جاتی جہاں پہ اس طرح چھینا جھپٹی ہوا تھا، اور وہ روتی رہتی ہے سارا دن، دعائیں کرتی ہے، روتی ہیں، اور پھر جب اندھیرا ہونے لگتا ہے پھر میکے چلی جاتی ہے۔ روزانہ کا ان کا یہی معمول ہو گیا تھا، 6 مہینہ تک ایسے ہی گزر گیا۔ تو انہی کے جو ہے میکے والوں میں کسی کو رحم آ گیا کہ اس طرح تو وہ اپنی جان دے دیں گی، تو سب لوگوں کو وہ چچا زاد بھائی رہتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ ان کو جانے دو، کیونکہ ان کی خوشی کے لیے آپ نے روکا، لیکن وہ خوش کہاں ہے۔ تب جو ہے میکے والے ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو جب ان کے ددیال میں پتہ چلا سسرال میں، تو وہ بھی لا کے بچہ دے دیتے ہیں کہ اب ہم بچہ رکھ کے کیا کریں گے، لے کے جاؤ۔ تو یہ تنہا عورت بچے کو لے کے نکل جاتی ہے مدینہ کے سفر کو۔ 450 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور یہ تنہا نکلی ہے سفر کے لیے۔ راستے میں جا رہی تھی تو اسی وقت جو ہے پھر عثمان بن مظعون وہ جو ہے مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ جب دیکھتے ہیں ام سلمہ کو لباس وغیرہ سے مسلمان خاتون نظر آ رہی تھی، تو وہ جب پوچھتے ہیں تو وہ سارا واقعہ بتاتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اونٹ میں ان کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کے پورا مدینہ کا سفر کرا دیتے ہیں، ان کو لے جا کے مدینہ میں قباء مسجد کے پاس جہاں ان کے شوہر رہتے ہیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑ کے بولتے ہیں کہ مجھے تو مکہ جانا تھا لیکن میں آپ کی وجہ سے مدینہ واپس آیا۔ تو وہاں ان کو مطلب وہ بعد میں بھی ان کی اتنی تعریف کرتی تھی کہ فرشتے کی شکل میں عثمان بن مظعون جو ہاں، لیکن وہ جہالت کے دور میں بھی ان کے اندر کتنی شرافت تھی کہ ایک عورت کو جو ہے وہ پورا سفر طے کرا کے پھر وہ واپس مکہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ام سلمہ جو ہے اپنے شوہر سے آ کے مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بہت سارے صحابی اس طرح الگ الگ، جن میں صہیب رومی کا بھی بہت اہم واقعہ ہے کہ صہیب رومی جو ہے مکہ آتے ہیں بالکل خالی پاکٹ، کچھ پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن مکہ آ کے پھر وہ کاروبار کرتے ہیں اور اتنے امیر ہو جاتے ہیں، اتنے غنی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ مدینہ سفر کرنے لگتے ہیں تو کئی اونٹ میں ان کا جو ہے مال و دولت رہتا ہے۔ اب وہ مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں مین مکہ کے بارڈر میں تمام قریش پکڑ لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تو جانا ہے، تم لوگ سودا طے کرو، اگر میں یہ سارا مال چھوڑ دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، آپ سے کیا مطلب ہے، مال مل جائے یہی بہت ہے۔ تو سارا مال لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کی آیت اترتی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے بہت اچھا سودا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو بتاتے ہیں کہ صہیب نے سب سے اچھا تجارت کیا ہے آج، یعنی جو مال اس نے چھوڑ دیا وہ تو اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا۔ تو صہیب رومی یہاں آتے ہیں، تو ایسے ایسے جو ہے صحابہ اکرام قربانی دے دے کے جو ہے وہاں سے نکلتے، یعنی جو جس حیثیت کا ہے اسی اسٹائل میں نکل رہا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے وہ چھپتے چھپاتے رات کے وقت کسی طرح وہاں سے نکل رہا ہے مکہ سے۔ لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عیاش ہے، ہشام ہے، یہ تینوں ایک ساتھ نکلتے ہیں، ان کا تو بہت مضبوط اور طاقتور رہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، مسجد حرم میں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ میں کل مدینہ ہجرت کرنے والا ہوں، جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آ جائے حرم کے باہر مجھ سے دو ہاتھ کر لے۔ تو سارے لوگ اندر ہی رہتے ہیں، کوئی باہر نکل کے نہیں آتے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت عیاش اور ہشام یہ تینوں باقاعدہ ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو عیاش رہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، یہ ابو جہل کا بھائی رہتا ہے۔ اب ابو جہل اس وقت تو تھا نہیں، جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ عیاش بھی چلا گیا، وہ گھوڑا لیتا ہے، مدینہ پہنچ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے عیاش کو
کہ عیاش تم تو چلے آئے ہو لیکن تمہاری ماں نے رو رو کے اپنا حال برا کر لیا، اور اس نے کہہ دیا ہے جب تک عیاش نہیں آئے گا میں دھوپ سے چھاؤں میں نہیں جاؤں گی اور میں بالوں میں کنگا نہیں کروں گی۔ تو عیاش کا جو ہے دل پگھل جاتا ہے ماں کے بارے میں سوچ کے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھو عیاش یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن وہ بولتے نہیں، میری ماں بہت ضدی ہے اور میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اب اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے جانا تو ایک کام کرو، میری یہ اونٹنی ہے، اس کو میں نے بہت کھلا پلا کے مضبوط کر دیا ہے، اگر تمہیں راستے میں کوئی شک ہو کہ یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں تم اپنی اونٹنی کو واپس سے دوڑا دینا، اس سے بچ کے نکل آنا۔ تو یہ لوگ تینوں نکل جاتے ہیں اپنی اپنی اونٹنی لے کے۔ راستے میں جو ابو جہل کیا کرتا ہے، بولتا ہے کہ عیاش دیکھو نا میری اونٹنی کو کیا ہو گیا، بالکل کمزور سی ہو گئی، بیٹھ گئی ہے، لفٹ دو گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، وہ تو نرم دل انسان رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تینوں اپنی اپنی اونٹنی روکتے ہیں اور اونٹنی سے کود کے جا کے ان کو پکڑ کے ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں۔ اب باندھ کے مکہ لے کے چلے گئے اور جا کے حرم میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو مکہ والوں، ہم نے جیسے اپنے خاندان کے بھگوڑوں کو واپس لے کر ہم آئے ہیں ویسے تم لے کر آؤ، ورنہ یہ ایک ایک کر کے سب نکل جائیں گے مکہ سے۔ تو اس طرح سے جو ہے پورا مکہ جو ہے سناٹا ہو گیا، سارے ایمان والے سمجھ لیے کریم لوگ سارے نکل گئے اور مکہ سناٹا ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو روکے رکھا تھا۔ کون؟ ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو روکے رکھا تھا۔ اب حضرت ابو بکر بار بار آ کے پوچھتے ہیں رسول اللہ سے یا رسول اللہ اجازت آئی؟ آپ کہتے نہیں آئی۔ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اجازت آئی؟ آپ کہتے نہیں آئی۔ یعنی بالکل بے قرار ہے جانے کے لیے لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے کہ جب تک رسول کو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے جانے کی پرمیشن نہیں دیں گے اس وقت تک رسول نہیں جا سکتا، یعنی وہ اپنے اپائنٹمنٹ کی جگہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ تو رسول اللہ انتظار کر رہے، کیونکہ دیکھیے آپ 1,24,000 انبیاء میں یہ غلطی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام سے۔ کیا ہوا تھا؟ وہ نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے، جب سب نے نہیں مانا یہ غصہ میں آ گئے اور وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکل گئے تو اللہ اور یہ لوگ جب وہاں سے نکلے اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے تو انہوں نے معافی مانگ لی، تو اللہ نے ان کو تو معاف کر دیا نینوا والوں کو۔ لیکن یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو اوور لوڈ ہو گئی، تو سب نے کہا کہ ایک آدمی کو اتارنا ہوگا۔ تو کوئی لگتا ہے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے یہاں پہ، قرآن اندازی ہوا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے کہا نہیں، یہ اتنا نیک آدمی یہ کیسے بھاگا ہوا غلام ہو سکتا ہے، دوبارہ کرو۔ دوبارہ قرآن اندازی ہوا، پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تیسری بار میں یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ نہیں میری وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہی اتار دو۔ تب ان کو کشتی سے پھینکا گیا اور مچھلی نے نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر یونس وہ کلمہ نہیں ادا کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو کسی رسول کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اپنی جگہ کو چھوڑے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن اجازت نہیں آ رہی ہے، اور ادھر پہ کفار نے ایک میٹنگ بلائی۔ ابو جہل نے دیکھا سب تو نکل جا رہے ہیں، تو اس نے کہا دارالندوہ میں کل ایک میٹنگ بیٹھے گی۔ کل ہو کے جب میٹنگ بیٹھی ہے تو اس میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ نہیں، ابھی یہ لوگ ڈیسائیڈ کرے، تمام سردار ڈیسائیڈ کرے کہ کل میٹنگ ہوگی۔ کس لیے میٹنگ ہوگی؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ جو سارے مسلمان چلے جا رہے، ہجرت کر رہے ہیں، کہاں ہجرت کر رہے ہیں؟ مدینہ، یثرب ہجرت کر رہے ہیں، حبشہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں خطرے کی گھنٹی نہیں ہے۔ چونکہ یہ یثرب ہجرت کر رہے ہیں تو ہمارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ بدر سے ہو کے جاتا ہے، اور بدر مدینہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تو اگر یہ لوگ وہاں چلے گئے، اور ان میں جو ہے ایک لیڈرشپ کی بہت اچھی صلاحیت ہے، اگر محمد چلے گئے وہاں تو ایک پوری تنظیم بن جائے گی جو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ تو
تو اگر یہ لوگ وہاں چلی جائے گی اور ہمارا تجارتی قافلہ یہ لوگ چھوڑ دیں گے، ہرگز نہیں، اور ہمارا ایک ہی ذریعہ معاش ہے، اب وہ ہے تجارت، کیونکہ عرب میں تو کوئی فصل وغیرہ ہوتا نہیں، کوئی دوسری بزنس ہے نہیں، تو اسی پہ ان لوگوں کا انحصار ہے۔ تو اس نے کہا، تو سارے لوگوں نے کہا ہم نے تو اس اینگل سے سوچا ہی نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم لوگ کل میٹنگ کرتے ہیں دارالندوہ میں۔ دارالندوہ میں کل ہو کے میٹنگ ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے وہاں کون پہنچتا ہے؟ شیطان، ابلیس پہنچتا ہے، اور وہ ابلیس بالکل سفید لباس میں، سفید داڑھی اور کسی بزرگ کی شکل میں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ شیخ نجدی ہے، نجد سے آئے ہیں۔ تو آپ یہاں کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، تو لہٰذا میں ایک تجربہ کار انسان ہوں، میں اپنے مفید مشوروں سے آپ کو محروم نہیں رکھوں گا، مجھے بھی شامل کیجیے۔ تو یہ لوگ لے کے آتے ہیں اندر، اب سب مشورہ دے رہا۔ ایک کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے قبیلے کے مارنا تو اچھا نہیں لگتا، ان کو جلاوطن کر دے۔ تو ابلیس شیخ نجدی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل بکواس مشورہ ہے، مشورے میں کوئی دم نہیں ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، محمد کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتے ہیں اور کھانا پینا نہیں دیں گے، وہ ایسے ہی مر جائیں گے۔ تو بھی کہتا ہے کہ بالکل بکواس۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے محمد کو ماننے والوں کی کمی ہے؟ کیا اس کے فالوورز چھوڑ دیں گے؟ وہ تو آ کے لڑائی جھگڑا کر کے ان کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو سنتے سنتے ابو جہل جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، ہم لوگ نہ ان کو جلاوطن کریں گے نہ ان کو قید کریں گے، بلکہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ تو کہتے ہیں سب کہ قتل کریں گے تو ان کے قبیلے والے ہمیں چھوڑ دیں گے، عبد مناف ہمیں چھوڑ دیں گے، وہ بھی تو ہمیں ماریں گے۔ تو ابو جہل کہتا ہے ایک قبیلہ اگر قتل کرے گا تو مار کھائے گا، ہم 11 قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو لیں گے اور سارے نوجوان ایک ساتھ اپنا تلوار ان پہ چلائیں گے، نعوذ باللہ، اور جب سارے 11 قبیلے ایک ساتھ ہو جائیں گے تو وہ کس کس سے بدلہ لیں گے۔ تب ہار کے وہ لوگ کیا کریں گے؟ بولیں گے ٹھیک ہے ہمارے مقتول کی دیت دو، تو وہ 1 لاکھ مانگیں گے، ہم 2 لاکھ دیں گے، پیسوں کی تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ یہی مشورہ جو ہے وہ لوگ اسی پہ قائم ہوتے ہیں، اور یہ کب ہوگا؟ یہ آج ہی رات کو ہوگا۔ اور یہ میٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ کلوز ڈور میں ہوئی تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سن رہے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجا، دن کے وقت میں 12-1 بجے کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے خبر بھیجا کہ جا کے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی قتل کی سازش ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ آج رات آپ ہجرت کریں، آج رات آپ کو نکلنا ہے۔ یہ سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت، جو ہے عرب میں دن کے وقت بہت دھوپ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عرب کا عام معاشرہ یہ ہے کہ دن کے وقت کوئی کہیں نہیں جاتا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا وہاں 50 ڈگری سے پلس ہوتا ہے، تو سارے لوگ اپنے گھر میں قیلولہ کرتے ہیں، اور دن کے وقت کوئی مہمان کہیں نہیں جاتا ہے۔ لیکن اسی دن کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ چادر وادر لپیٹ کے آ رہے ہیں حضرت ابوبکر کے گھر۔ تو حضرت ابوبکر دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں کہ ضرور کوئی سیریس میٹر ہے، ان کو گھر میں لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ کوئی باہر کے لوگ تو نہیں ہیں؟ تو کہتے نہیں، آپ کی زوجہ ہے عائشہ ہے اور میری بیٹی اسما ہے۔ تو وہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور کہتے ہیں کہ ابوبکر ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو ابوبکر سوچتے ہیں، اشارہ سے پوچھ رہے کہ اور کون؟ ہجرت آپ کو ملی ہے، اور یا رسول اللہ اور؟ تو کہتے ہیں آپ بھی۔ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی اجازت دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ رات تک سارا انتظام تیاری کر لو، اور اس کے بعد گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد حضرت علی کو کہتے ہیں علی آج رات بستر میں تم سو گے میری جگہ، اور میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کے سو گے، اور کل صبح میں آج نکل جاؤں گا، اور کل صبح ہو کر تم میرے پاس جتنے مکہ والوں کی امانتیں ہیں، اگر میں آج اس کو بانٹوں گا سب کو شک ہو جائے گا، تو تم صبح ساری امانتیں بانٹ کر اور تیزی سے سواری کر کے مجھ سے مل لینا۔ اور
آپ لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غار ثور میں ٹھہریں گے 3 روز، تو وہاں پہ تم آ کے مطلب سواری سے ہم مسجد قباء کا یہ ہوا کہ وہاں پہ پوری پلاننگ ایک دم صحیح طریقے سے کر کے کہ وہاں تم ہم سے مل لینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے وہاں سے نکل جاتے. رات کا وقت جیسے ہی ہوتا ہے آپ وہاں سے نکلنے کی تیاری ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے کفار والے جو ہے 11 سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ابھی تلوار لے کر، کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، انہوں نے یہ پلاننگ نہیں کی کہ آپ کو بستر میں جا کے ماریں گے. انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھ کے حرم جائیں گے نماز پڑھنے، اسی وقت ہم سب ایک ساتھ تلوار سے وار کریں گے. اس انتظار میں یہ لوگ رات میں بیٹھے ہیں اور شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو جگا کے رکھنا اور جوش ولولہ دلانا، یہ سارا بھی ہو رہا. اور اس وقت ابو جہل کہہ رہا ہے دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، آج اسے کون بچائے گا، کیونکہ وہ تو سوچ رہا ہے کہ بس ہم ہی جیتنے والے، یہ تو ہار گئے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی وہ آیت تلاوت کرتے کرتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت تلاوت کرتے کرتے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار ڈال دی، ہم نے ان کے پیچھے بھی دیوار ڈال دی، اور ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ حائل کر دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے مٹی اٹھائی اور ان سب کے سروں پہ ڈالتے ہوئے چلے گئے. اور تھوڑا سا آپ نے بھی تمسخر کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کیوں بیٹھے ہیں یہاں، تو اور کہہ کے بیچ سے یہ سب سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیچ سے نکل جاتے ہیں اور ان پہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. ایک بوڑھا آدمی جو کسی وقت شاید باتھ روم وغیرہ گیا ہوگا، پہلے باہر ہی باتھ روم جاتے تھے، تو وہ جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو. تو وہ کہتا ہے چپ، شکار اندر ہے ہمارا. وہ کہتا ہے شکار اڑ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں شکار. تو ابو جہل بالکل یہ ہو جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، جلدی سے جا کے ڈور سے جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے نہیں، چادر اوڑھ کے کوئی سو کے. تو کہتا ہے یہ بوڑھا پاگل ہو گیا، اس کو بھگاؤ، وہ تو اندر سو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر سیدھے کہاں جاتے ہیں، حضرت ابوبکر کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں پہ پوری تیاری رہتی ہے ان لوگوں کی، اور کھڑکی کے راستے سے نکلتے ہیں. اور ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی کہ نارتھ کا راستہ جاتا ہے مدینہ کی طرف، اور یہ لوگ ساؤتھ کی طرف نکلتے ہیں. ساؤتھ سے نکل کے غار ثور جو پہاڑ ہے 5 کلومیٹر دور ہے، اس پہ ان لوگوں کا ٹارگیٹ ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ پناہ لیں گے. کہ قریش جو ہے اپنے لوگوں کو دوڑائے گا تو وہ نارتھ کی طرف دوڑائے گا، مدینہ گئے ہوں گے کیونکہ ان کو شک تھا مدینہ کی طرف، تو ہم اپوزٹ ڈائریکشن جائیں گے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کھڑکی کے راستے سے نکل گئے، اور یہ لوگ انتظار کر رہا. اب تہجد کا وقت گزر گیا تو حضرت علی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں. اب یہ لوگ دیکھ کے کہتا ہے کہ تم، وہ کہاں؟ تو وہ کہتا ہے کہ کون؟ تو کہتے ہیں کہ محمد کہاں؟ تو مجھے نہیں پتا. اب ان کو حضرت علی کو گھسیٹتے ہوئے حرم میں یہ لوگ لے کے آتا ہے اور ان کے ساتھ تھوڑا زود کوپ کرتا ہے، لیکن حضرت علی سے کچھ بھی اگلوا نہیں سکتا. اس کے بعد یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت ابوبکر کے گھر جاتے ہیں، اور حضرت اسما جو ہے دروازہ کھولتی ہیں. حضرت اسما سے پوچھتا ہے کہ تمہارے والد کہاں؟ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا. ایک تماچا کس کے ان کے گال میں مارتا ہے جس سے ان کا بالی گر جاتا ہے. پھر قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ کمزور کو مار کے کیا ہوگا، ہم اپنا وقت یہاں ضائع کریں گے تو وہ لوگ نکل جائیں گے. تو یہ لوگ سب سے پہلے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد چاہیے زندہ یا مردہ، جو لا کر دے گا 100 اونٹ اس پر انعام ہے. اب کیا تھا، سارے مکہ والے عورت مرد بچے کھوجی سارے کوئی نکل گئے. اور اس میں کیا کیا، ابو جہل نے مکہ کے ہر سڑک پہ پہرا بٹھا دیا، اور تمام کھوجی جو ہے وہ ڈھونڈ رہے کہ کہاں گئے ہوں گے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر راتوں رات اتنی تیزی سے دوڑ دوڑ کے غار ثور کا سفر طے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں کے نشان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. کچھ راستہ آپ ایسے چلتے ہیں، پھر وہ راستہ کے نشان مٹا دیتے، پھر پنجوں کے بل چلنا شروع کرتے ہیں.
اس طرح آپ کے پیر بالکل زخمی ہو جاتے ہیں. اور حضرت ابوبکر کی محبت کے وہ خود ہی دبلے پتلے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اب وقت کم ہے تو آپ رسول اللہ کو کندھے پہ اٹھاتے اور دوڑ جاتے ہیں غار ثور پہاڑ کے اوپر. یعنی ایک تو وہ خود دبلے پتلے اور ان کا جذبہ محبت اتنا کہ وہ لے کے دوڑ جاتے ہیں. اور غار ثور کے اوپر چوٹی میں ایک چھوٹا سا غار نظر آتا ہے. وہ غار کی حالت ایسی ہوتی ہے لگتا ہے صدیوں سے کوئی وہاں گیا نہیں ہوگا. تو اس وقت حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہریے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں. تو جب آپ اندر جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس غار میں صرف سوراخ ہی سوراخ ہے. تو کیا کرتے ہیں اپنا چادر اتارتے ہیں اور سب سوراخ بند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی 2 سوراخ رہ جاتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی سانپ بچھو ہو اور سوراخ سے ڈس لے. تو اس 2 سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں کہ رسول اللہ آپ اندر آ جائیے. تو جیسے ہی اللہ کے رسول اندر جاتے ہیں تو اتنے زخمی ہو جاتے ہیں اور نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، تو حضرت ابوبکر کے گود میں سر رکھ کے سو جاتے ہیں. جب آپ سو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابوبکر کو اس سوراخ سے کسی نے ڈنک مارا، سانپ نے ڈنک مارا، لیکن آپ جو ہے ہل نہیں رہے کہ اگر میں ہلوں گا تو آپ کی نیند کھل جائے گی اور آپ کہیں گے اب میں بیٹھتا ہوں تم سو. اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو. سانپ ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے اور وہ برداشت کر رہے اور منہ سے اف نہیں کر رہے کہ ان کی نیند کھل جائے گی. لہٰذا آنسو پہ تو کسی کا زور نہیں، اور آنسو کے چند قطرے جو ٹپک پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ، جس سے آپ کی نیند کھل جاتی ہے. اور آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک وہاں پہ لگا دیتے ہیں اور بالکل وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، زہر کا یہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ تمام کھوجی جو ہے اب پورے مکہ میں پھیلے ہوئے، مدینہ کے راستوں کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہاں پہ. تو ایک جو کھوجی رہتا ہے، جو فٹ پرنٹ کا ایکسپرٹ رہتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ غار ثور کی طرف کوئی گیا. اب وہ جو ہے لے کے ان لوگ کو چلا جاتا ہے غار ثور. اور غار ثور جو رہتا ہے نا، جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، وہ غار باہر سے تنگ راستہ رہتا ہے، اندر بہت چوڑا رہتا ہے. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ سارے کھوجی اور ابو جہل ایسے کھڑا ہے ہمارے سامنے کہ ان کے قدم ہمیں دکھائی دے رہے، اگر وہ اپنے قدم کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اس وقت حضرت ابوبکر ڈر جاتے ہیں، رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ لا تحزن اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی وقت ایک کمزور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکڑی کا جالا بنوا دیا اور ایک کبوتر نے جو ہے 2 انڈے دے دیے. تو جب وہ بہت اصرار کرتا ہے کہ نہیں آپ قریب چلیے غار کے، جبکہ ابو جہل وہاں جانے کے لیے تیار نہیں. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تم اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کے آئے ہو، وہاں وہ اپنا سفر طے کر لے گا تو تم غلط راستے میں لے کے آئے. وہ کہتا نہیں آپ ایک بار میری بات سن لیجیے. جب غار کے قریب پہنچتے تو دیکھتے جالا اور مکڑی پرندے کا انڈا وغیرہ. تو ابو جہل بہت غصہ ہو جاتا ہے، یہاں تو صدیوں سے کوئی آیا ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا تھا تم پاگل ہو. تو پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جس کو بچانا ہوتا ہے اپنے رسول کو کیسے بچا لیتے؟ کیوں کہ آپ دیکھیے اللہ کو بچانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مکڑی کے جالی سے بھی کام لے لیا، ایک کبوتر کے انڈے سے بھی کام لے لیا. اللہ کو اپنے رسول کو بچانا ہوتا ہے تو سمندر پھاڑ کے فزیکل لا کے خلاف کام کر دیتے ہیں، آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ رسول کبھی دشمن کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی سنت ہے. نبی تو قتل ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہم کیا پڑھتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ انہوں نے نبیوں کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا. تو بہت سارے نبیوں کو قتل کیا، لیکن رسول دشمن کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ نے ہر رسول کو بچایا ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ہمارے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں پہ اب حضرت ابوبکر نے پہلے سے کیا پلان کر کے رکھا تھا غار ثور میں خوراک کا. سب سے پہلے تو ان کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر
وہ روزانہ 3 دن جب یہ لوگ غار ثور میں تھے، وہ روزانہ دن میں مکہ والوں کے ساتھ رہتا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا وہ اپنی سواری لے کے نکل جاتا اور تیز تیز چلاتا اور وہاں چلا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے دن بھر کیا کیا وہ لوگ ان لوگوں کی پلاننگ ہو رہی یہ خبر دیتا، اور جیسے ہی پھر صبح ہونے والی رہتی وہ نکل جاتے۔ اور حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا فہیرہ بن مالک، ہاں، تو وہ جو غلام تھے وہ دن بھر بکریاں چراتے تھے وہی ثور میں، اور پہاڑی پہ بکریاں چراتے رہتے، جیسے ہی شام ہوتی تمام بکریوں کو اوپر چڑھا دیتے پہاڑ کے اوپر، اور جب بکریوں کو اوپر چڑھا دیتے تو حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ پی لیتے، خوراک کی جو یہ تھی کمی تھی وہ دور ہو جاتی۔ اور پھر جیسے ہی عبداللہ ان کے بیٹے نکلتے وہاں سے صبح کے وقت، بس یہ بھی اپنے بکریوں کو انہی کے قدموں کے نشان پہ چلا دیتے ریور کو، تو وہ کیونکہ اگر وہ نشان رہ جاتے تو وہ لوگ پہچان جاتے کہ ثور میں کوئی ہے، تو وہ بکریاں پھر وہاں پہ ان کے نشان مٹا دیتی۔ تو یہ ساری پلاننگ کر کے رکھی تھی۔ پھر آخری دن جو ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر وہ آتی ہیں اور آ کر کھانا وانا ریڈی کر کے پورا پیک کر کے لے کے آتی ہیں کہ اب ان لوگوں کو جمعرات کو یہ لوگ نکلے ہیں اور سوموار کو ان لوگ کو وہاں سے نکلنا ہے، غار ثور سے مدینہ ہجرت کرنا ہے، تو یہ کھانا لے کے آتی ہیں، اور اونٹ کے منہ میں وہ کھانا کیسے لٹکائیں گی وہ ڈوری لانا بھول جاتی ہیں، رسی۔ تو اس وقت کتنی عمر ہوگی حضرت اسماء کی؟ 12-13 سال کی ہوں گی، حضرت عائشہ سے 1-2 سال بڑی ہوں گی۔ تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنی جو ہے نطاقین کو کھول کے، کمر بند کو کھول کے اس کو 2 آدھا کرتی ہیں، اور اس سے ایک سے اپنا کمر باندھتی ہیں اور ایک سے وہ کھانا باندھ دیتی ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا خطاب دیتے ہیں؟ ذات النطاقین، یعنی 2 پٹوں والی۔ حضرت ابو بکر کی فیملی کے بارے میں دیکھیے، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے، جب حضرت ابو بکر وہاں سے گھر سے نکل جاتے ہجرت کرنے کے لیے، تو پوتی سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا کتنا سخی ہے، روز روز غلام آزاد کر رہا ہے، سارے پیسے وہ خرچ کر رہے اسلام کے لیے، تو کہتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ کے گیا یا سب لے کے چلا گیا؟ تو یہ کیا کرتی ہے، گمچھے میں اینٹا پتھر لپیٹ کے ان کا ہاتھ پھرا دیتی، کیونکہ وہ نابینا ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا ہاتھ پھرا دیتی ہے کہ نہیں ہمارے لیے بھی چھوڑ کے گئے۔ تو وہ سوچتے کچھ ہوگا ہیرا موتی سونا وغیرہ جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ تو اتنی عقل مند تھی یہ، اور اسلام کے لیے جذبہ ان کا کتنا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے اب سوموار کی روز اب وہاں سے نکلیں گے، تو حضرت ابو بکر نے 4 مہینہ جب سے ہجرت کا صحابہ جانے لگے تھے، حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنی خریدی تھی، اور 2 اونٹنی کو عبداللہ بن اریقت کو دے دیا تھا کہ تم اس کو رکھو اور اس کو ببول کے پتے وغیرہ کھلاؤ، خوب موٹی تازی کرو، طاقتور کرو۔ اور وہ عبداللہ بن اریقت جو تھے وہ بہت اچھے گائیڈ تھے، راستہ پہچانتے تھے، چونکہ وہ کافر تھے لیکن بہت بھروسے کے آدمی تھے، لہٰذا یہ تیار کر کے رکھتے ہیں۔ اور سوموار کے روز صبح صبح یہ عبداللہ بن اریقت وہاں پہنچ جاتے ہیں 2 اونٹنی کو لے کے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے کہ یا رسول اللہ میں نے 4 مہینے پہلے یہ اونٹنی خرید لی تھی اپنی شاباشی کے لیے، اور رسول اللہ خوش ہو جائیں تو ہمارے سفر کے لیے یہ کام آئے گا۔ تو رسول اللہ اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر کے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کہ آپ قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مطلب ان کے دل میں آیا ہوگا کہ میں نے تو اپنی بیٹی دے دی آپ کو، تو یہ قیمت، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں میں قیمت ادا کروں گا۔ اور پھر ایک اس سے دیکھا جائے کہ قیمت کیوں نہ ادا کرتے، کیونکہ آپ دیکھیے گا جب مدینہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے ہر وقت آئے گا انفاق، مال خرچ کرو، تو کوئی بھی حکم اللہ کا ہوتا ہے اس میں نبی سب سے پہلے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ تو فی سبیل اللہ جو کام ہے وہ اللہ کے رسول کیسے پیچھے رہ سکتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے والی کی قیمت ادا کروں گا، اور وہ اونٹنی کا نام قصوہ رہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے عبداللہ بن اریقت بہت اچھا گائیڈ رہتا ہے۔ یہ مدینہ جانے کے لیے بالکل مشکل ترین راستہ اور لمبا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن محفوظ،
महफूज रास्ता इख्तियार करता है और आगे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखते हैं अबू बकर, पीछे ऊँटनी पे खुद बैठते हैं। और अरब का ये होता है ना, अरब का ये कायदा है कि लोग बात किससे करते हैं, जो उम्र दराज इंसान होता है उसी से बात करते हैं। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमें देखा भी, लेकिन कोई हम तक नहीं पहुंच सका सिवाय सुराका बिन मालिक के। ये सुराका बिन मालिक कौन है? ये खोजी है, ठीक है, जासूस है। इनको जब पता चलता है, दो लोग जो है मदीना से वापस जा रहे थे, तो वो सुराका बिन मालिक से मिलते और कहते हैं कि पता है जिस पर इनाम रखा गया हमने देखा है उनको, 2 लोग हैं। तो सुराका कहते हैं कि फला रास्ता, कौन से रास्ते से? तो ये बताते हैं कि मदीना की तरफ जा रहा है वो रास्ता। तो सुराका कहते हैं नहीं झूठ है, अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, वो दूसरे लोग हैं, तुमने गलत देखा है। और ये सुराका कहते हैं कि मुझे पता था ये वही है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे पहले पहुंच जाए, लिहाजा मैंने झूठ कह दिया और अपनी बांदी को कहा कि तुम ऊँट लेके वहाँ खड़ी रहो, लिहाजा मैं उनको पकड़ूंगा इनाम के लिए। तो ये जो अपनी ऊँटनी दौड़ा देते हैं पीछे और इतनी तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं कि बिल्कुल उनके करीब पहुंच जाते हैं। और कहते हैं कि जब हम करीब पहुंच रहे थे तो हम अल्लाह ताला ने हमारी ऊँटनी को हमारा जो घोड़ा था उसके पैर धंसा दिए ज़मीन में। फिर किसी तरह हमने उसे निकाला, फिर उनका पीछा किया और अब हम इतने करीब थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज़ अपने कानों में सुन रहे थे। और मैं देख रहा था कि अबू बकर बार बार मुड़ के देख रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह मुड़ कर नहीं देख रहे थे हमें। लिहाजा जब एकदम करीब मैं हो गया तो मेरा जो घोड़ा है फिर ज़मीन में धंस गया और घुटनों तक धंस गया। तो किसी तरह फिर मैंने उसको निकाला और मैं समझ गया कि ये लोग गालिब आने वाले हैं, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। तब इन्होंने क्या किया कि आवाज़ लगाई कि या मोहम्मद मैं अमान देता हूँ, कि अमान मीन्स अमान से यहाँ ये मतलब है कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पकड़ूंगा नहीं या पकड़ के उनके हवाले नहीं करूँगा। तब जब ये सुना आपने तो आप लोग रुक गए वहाँ पे। तो जब आप रुकते हैं तो सुराका बिन मालिक जाके कहते हैं कि रास्ते में जो मेरे साथ पेश आया मैं समझ गया कि आप लोग गालिब आने वाले हैं, तो लिहाजा आप भी अमान दीजिए कि जब आप मक्का फ़तह कर लीजिएगा तो आप मुझे बख्श दीजिएगा, मेरी जान की अमान दीजिए। तो वहाँ पे मालिक बिन फुहैरा भी रहते हैं जो हज़रत अबू बकर के गुलाम रहते हैं, तो एक चमड़ी में अमान लिख के दे देते हैं। तो निकलते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सुराका मैं तुम्हें एक बशारत दूँ? तो वो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं कि क्या तुम्हारी कैफियत होगी उस वक्त जब किसरा के कंगन तुम्हारे कलाई में होगी? तो ये सुन के वो बिल्कुल पागलों की तरह नाचना शुरू कर देता है कि क्या किसरा जो है ईरान के बादशाह को कहते हैं, तो किसरा के कंगन जो है मेरी कलाइयों में होगी? तो अल्लाह के रसूल ने जब कहा था, तो एक काफिर का ईमान देखिए अल्लाह के रसूल पे कितना पुख्ता है कि वो कहते हैं कि इसके बाद मैं बार बार बीमार पड़ा और बार बार लोग मेरी अयादत को आते थे, तो मैं सबसे एक ही बात कहता था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में किसरा के कंगन नहीं आएंगे मैं मरने वाला नहीं। क्योंकि उस शख्स ने ये ज़मानत दी, फिर बाद में ये ईमान ले आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चला गया, हज़रत अबू बकर का दौर चला गया, हज़रत उमर का दौर आया और तब ईरान फ़तह होता है और किसरा का जो कंगन आता है माले गनीमत में। तब ये जो है आके सुराका कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे बशारत दी थी ये कंगन मेरे कलाइयों में होगी। तो हज़रत उमर उठा के उनको दे देते वो कंगन, और वो कंगन लेके नाचना शुरू कर देते। यहाँ पे एक चीज़ जो सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, दावत का तरीका अल्लाह के रसूल का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जैसे लोगों को देखा उसके हिसाब से बात की। आज हम दावत देने के वक्त सबको एक लाठी में हाँकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब वो अंसार से लोग आए थे बैत करने के लिए, तो ये सारे जो शरायत अल्लाह के रसूल ने रखी थी 6 शरायत, तो आखिर में उन्होंने पूछा था अंसार ने कि अल्लाह के रसूल जब हम ये सारी कुर्बानी देंगे
تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس وقت رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ جنت. تو انہوں نے کہا جنت، اس سے بڑھ کے تو اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں، کافی ہے. لیکن یہاں سراقہ کو کیا بشارت دے رہے کہ تمہیں کنگن ملے گا، کیونکہ اس کی خوشی اس میں ہے. تو جس کو جس طرح سے خوشی، جو جس طرح سے اسلام میں آ سکتا ہے، اس کو اس طرح سے اللہ کے رسول نے اسلام میں داخل کیا. تو یہ جو ہے سراقہ وہاں سے پھر واپس چلا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے زبیر بن عوام، وہ سیریا سے تجارتی سفر کر کے آ رہے ہوتے، راستے میں ان کو دیکھتے ہیں تو اپنے 2 سفید لباس جو بالکل نئے رہتے ہیں وہ دیتے ہیں پہننے کے لیے. تو حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفید لباس پہن لیتے ہیں. اور ایک ابو عبادہ ایک سردار تھا، وہ بھی کھوجی تھا، وہ بھی جو ہے سراغ لگاتے لگاتے پہنچ گیا. لیکن جب اللہ کے رسول نے قرآن سے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آیا. اور نہ صرف اسلام لایا بلکہ اس کے قبیلے کے 70 لوگ بھی اب ساتھ ہو گئے مدینہ کے لیے. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر جو ہے مدینے کا سفر طے کر کے کہاں پہ ٹھہرتے ہیں؟ مسجد قباء میں. اور مسجد قباء میں جو ہے پھر حضرت علی وہاں سے نکلتے ہیں. اور یہاں تو 3 دن ان لوگوں کو یہاں لگتا ہے غار ثور میں. تو 3 دن غار ثور میں لگا، اور پھر جمعرات کو نکلے، سوموار کو وہاں سے نکلے. 8 دن کا سفر پھر غار ثور سے لے کے مدینہ تک، یعنی ٹوٹل 12 دن. 12 دن میں آپ قباء پہنچ جاتے ہیں. جب قباء پہنچتے ہیں تو حضرت علی بھی تیز رفتاری سے سفر کر کے ان سے جا ملتے ہیں قباء میں. اور یہ کون سا ہجری چل رہا ہے؟ اب 1490 ہے، لیکن ہجری کیا ہو گیا؟ پہلی ہجری. اب یہ پہلی ہجری ہو گئی. کیوں ہجری ضروری تھا؟ کیونکہ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے جو ہے ہم اپنے اسلامی کیلنڈر ہجری کے حساب سے مانتے ہیں. ابھی کتنا نبوت ہونا چاہیے، کتنا نبی ہونا ہے؟ ہاں نہیں، ابھی 1455 نبی ہے، لیکن ہجری، ہاں ہجری کتنا ہے؟ 1442 ہجری ہے. کیونکہ جب حضرت عمر کا دور آیا نا تو سب صحابہ نے مل کر یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی. وہ حدیث کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، یعنی کہ جس نے کسی دوسرے قوم کی شباہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے. تو مسلمانوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی اور کی جو ڈیٹ ہے وہ ہم لیں، کیونکہ یہ جو ہم عیسوی گنتے ہیں یہ سولر کیلنڈر سے ہے، لیکن ہجری جو ہے یہ چاند کے کیلنڈر سے ہے. تو اس لیے ہمارا جو سن ہجری ہے یہ نبوت سے قرار پایا. سب صحابہ نے کہا، کسی نے کہا کہ ولادت سے ہم پکڑتے ہیں، کسی نے کہا نبوت سے پکڑتے ہیں، کسی نے کہا کہ وفات سے پکڑتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ہم ہجرت سے پکڑیں گے، کیونکہ جب ہمارا نوجوان نسل، جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو وہ دور عروج دیکھے گا، دور زوال نہیں دیکھے گا. تو یہ جو ہے ہمارا ہجری کیلنڈر یہاں سے شروع ہوا. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت ابوبکر تمام جو ہے مسجد قباء میں آ گئے. یہاں سے اب مدینہ مسجد نبوی کا سفر ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.